ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پلاٹوں کی منصفانہ تقسیم کی ایک ایسے ملک میں جہاں بہت سے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے شاید ایک چھت بھی نہیں ہے اور بہت سوں کو اربوں روپے کی زمین بندر بانٹ میں دے دی جاتی ہے. اطہر من اللہ صاحب، ہماری سپریم کورٹ ایک پرسیو جوڈیشل ایکٹیویزم کی فیز سے گزر رہی ہے. بہت سے سو موٹو کیسز ہوتے ہیں اور اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جہاں پہ اوور دا ایئرز ایک آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اربوں روپے کی سرکاری اراضی جا رہی ہے. آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن بھی موجود ہے جو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، ایکول رائٹس کی بات کرتا ہے سب کے لیے، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف اسٹیٹ ریسورسز کی ہمارا آئین بات کرتا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن پہ سو موٹو کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ وجہ تو نہیں کہ کچھ ججز کے پاس بھی اس طرح دو پلاٹس ہیں؟ نہیں، دیکھیں، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے تو دیٹس اے ویری آنریبل ایکسیپشن، ہی ہیز سیٹ این مثال قائم ایگزامپل. کی ہے، تو اگر وہ اپنی قائم کر سکتے ہیں تو یہ فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. یہ صرف ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہ جو سب سے بنیادی حق ہے جس کو رائٹ ٹو لائف کہتے ہیں، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. کیونکہ چند ایک مخصوص طبقوں کو جنہوں نے اس ملک کو کھایا ہی ہے 63 سالوں میں، تباہی کے دھانے پہ کھڑا کیا ہے، اور اس میں جو ہے دیکھیں چھوٹا آدمی، چھوٹا سپاہی، چھوٹا افسر، ینگ افسر وہ بینیفیشری نہیں ہوتا ہے. بینیفیشری وہ ہوتے ہیں کہ جرنیلوں نے ویسے بھی بہت پیسے کھا لیے ہوتے ہیں. آپ مشرف کو مثال لے لیں، اس کو یہ فارم ہاؤس، یہ زمینیں، ان کے ٹیکس ریٹرنز بھی پی ایس سی کو نہیں بتایا جاتا ہے. ان کو دیکھیں ان کا حق کیا پہنچتا ہے. جنہوں نے اس ملک کو تباہ بھی کیا اور عوام کی ملکیت بھی لے کے چلے گئے. ہاں، آپ قانون بنائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انقلاب اس ملک میں آ جائے گا کہ اگر عوام کی ان زمینوں کو یا سپریم کورٹ اور یا پارلیمان بچا سکے. آسما صاحبہ، کیا پارلیمنٹ بچا سکے گی اور منصفانہ تقسیم کا آئین کے مطابق کوئی پالیسی بنا سکتی ہے پارلیمنٹ؟ دیکھیں، بالکل پارلیمنٹ از سپریم، اینڈ پارلیمنٹ میں یہ ساری سیاسی قوتوں کا یہ تو ایک مشترکہ قومی پرابلم ہے، اینڈ وی ڈو ریکگنائز اٹ. اور کانسٹیٹیوشنلی اس میں ایسا مطلب، کیونکہ وی ہیو ٹو ڈیولپ اے کانسٹیٹیوشن جو ہمارے ان سارے لوور سیگمنٹس کو پروٹیکٹ کرے اور ولنریبل سیگمنٹس کو پروٹیکٹ کرے. وہ تو آپ کی پارٹی کے منشور میں بھی ہے، ہمارے آئین بھی اس کی پارٹی بات کے، کرتا لیکن ہے. اگر ہماری پارٹی پہ آپ بات کریں تو وی آر انٹو سوشلزم. ہم نے جو لیبر یونینز کو، جو ابھی ہم ان کو کالونیز بنا کر دے رہے ہیں، جہاں پر گھر ہے، زمین ہے، وہ الاٹ کر کے دے رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ولنریبل خواتین کو ہم زمینیں دے رہے ہیں. ہم ری انسٹیٹمنٹ وہ ان سب کو ری انسٹیٹ کر رہے ہیں جو ملازمین کو نکالا گیا ہے. وی آر انٹو دس پروسیس جتنا ہم کر سکے. صوبوں کو ہم صوبائی خود مختاری دے رہے ہیں، اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ وہاں پر ولنریبل عوام، اسلام آباد میں تو نہیں ہے نا، صوبوں میں ہے، تاکہ دے کین بی اکوموڈیٹڈ مور. تو دس گورنمنٹ تو بالکل، اینڈ وی ایکسیپٹ آل دا لیکن جو کریڈیبل بندر پرپوزلز. بانٹ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ کچھ کر سکتا ہے؟ بالکل، کیوں نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ از سپریم، اینڈ وی آپ کوئی موو پاکستان کریں گی پیپلز موشن، آپ پارٹی کوئی آر وتھ آل دا پروپوزلز دیں گی پارلیمنٹیرینز. پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں آپ موو بالکل کریں گی؟ ہونی چاہیے جو اس ملک ہونی کی چاہیے نہیں، بہتری کے آپ کچھ لیے موو ہے. کریں گی؟ بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی از دیئر ٹو کاغذ اکوموڈیٹ. پہ سپریم ہے. سپریم کورٹ نے اس شارٹ آرڈر میں بھی ان کو کہا سپریم ہے، حقیقت میں سپریم نہیں. کلاسر صاحب، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جب یہ لسٹ منگوائی ہے، ان سے پوچھ لیں کہ میں اگر نے کہا پارلیمان کاغذ پہ سپریم نہیں ہے ہم تو کون سپریم بنانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ 63 چاہتے ہیں، سالوں کی اطہر من تاریخ اللہ ہے. صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ایوری ون بلیوز ان دا اس سپریمیسی لیے آف سپریم پارلیمنٹ، ہوگی لیکن کہ کچھ یہ کرنا تو چاہیے تسلسل پارلیمنٹ کو. چلتا رہے. اطہر من اللہ صاحب کو تو ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ تسلسل چلتا رہے جمہوریت کا، تو ایسے بالکل جمہوریت کے تسلسل میں پبلک نکلیں گے. اکاؤنٹس کمیٹی کا کلاسر صاحب ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے. جب یہ لسٹ منگوائی گئی، اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی؟ جیسے من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بندر بانٹ روکی جائے، کچھ اس طرح کے آئیڈیا سے، یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جیسے کہ نہ نواز شریف صاحب کے ٹیکس پہ جب سوال آتا ہے وہ نہیں ڈسکس ہوتے، جنرل مشرف کے ٹیکس ریٹرنز مانگے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پہ پیش نہیں ہوتے، یا یہ بھی ایک ٹاکنگ شاپ بنی ہوئی ہے پی ایس سی؟ ارشد، آپ نے بڑا اچھا ٹرم اس کے لیے ہمیں یہ کوئن کر کے دی ہے. یہ بالکل ایک ڈیبیٹنگ کلب بن چکا ہے. آپ اب آج کل پی ایس سی میں آپ نے آنا کم کر دیا، پہلے آپ آتے تھے. اب پی ایس سی میں کوئی وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے کوئی زیادہ کنسٹرکٹیو کوئی نہ ڈیبیٹ ہو رہی ہیں. چودھری نثار علی صاحب آل الون اکیلے بولتے رہتے ہیں، باقی اس میں پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل نواز ہو، وہ لوگ بولتے نہیں، ڈیبیٹ میں حصے نہیں لیتے. سو اٹ ہیز بیکم اے سارٹ آف ون مین شو. اس میں یہ ہو رہا ہے، یہ جو لسٹیں منگائی گئی تھی جیسے آپ نے کہا، اس کا مقصد کوئی وہ کنسٹرکٹیو وہ نہیں ہے. اس کا مقصد کچھ طبقات کو تھوڑا سا وہ کرنا ہے
اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ فلاں. اب جیسے جوڈیشری کا ہے یہ چیز ویسے نہیں آنی تھی, میں تو اس کو کریڈٹ سمجھتا ہوں. اگر مجھ سے پوچھیں چاہے چودھری نثار علی خان صاحب نے جس طریقے سے بھی یہ منگوائی ہے, ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے, ہمارے آپ کے, ان کے, جوڈیشری کے یا حکومت کے نام تو آنے چاہیے سامنے, لوگوں کو یہ آ کے پتہ ہونا چاہیے. لیکن اب جہاں بیمانگی کہاں پہ آ رہی, جو میں نے بات پہلے کی, جب آپ ان 4 طبقات کو لے رہے ہیں تو جو پاورفل طبقے ہیں جس سے آپ کی فیملی کا تعلق ہے فوج کا, آپ ان کی لسٹ نہیں منگواتے. ان کی لسٹ نہیں منگوائی. اسمار باب عالمگیر صاحبہ, رؤف کلاسا صاحب, اطہر منلال صاحب, آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, جوڈیشل موومنٹ میں ہم نے ایک نعرہ سنا تھا, دھرتی ہوگی ماں کے جیسی. کیا یہ ماں جیسی دھرتی صرف کچھ طبقات کے لیے ہے, یا باقی عوام جو انڈر پریویلیجڈ ہے ان کو بھی ریاست ان کے حقوق دے گی؟ آپ بھی سوچئے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.